جب سردیوں کی طویل راتیں ختم ہونے لگتی ہیں، جب زمین کے سینے میں سوئی ہوئی کلیاں جاگنے لگتی ہیں، جب درختوں کی شاخیں سبز لباس اوڑھ لیتی ہیں اور جب فضا میں ایک نئی خوشبو، ایک نیا جوش اور ایک نئی امید جنم لیتی ہے، تو انسان صدیوں سے اس لمحے کو ایک تہوار کی صورت میں مناتا آیا ہے۔ اسی لمحے کا نام ہے بہار۔ بہار صرف ایک موسم نہیں، یہ زندگی کی واپسی کا اعلان ہے۔ یہ اندھیروں کے بعد روشنی کی خبر ہے، یہ موت کے بعد حیات کی علامت ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بہار کا یہ تہوار بسنت کے نام سے منایا جاتا ہے، جس کا نام سنتے ہی خوشی، موسیقی، پتنگیں اور چھتوں پر ہجوم ذہن میں آتا ہے۔ بسنت کوئی اچانک وجود میں آنے والا تہوار نہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط انسانی تجربے، مشاہدے اور ثقافت کا نچوڑ ہے۔ آج ہم صرف بسنت کو پتنگ بازی کے زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسنت ایک مکمل تہذیبی مظہر تھی، جس میں مذہب، ثقافت، معیشت، فن، موسیقی، شاعری اور اجتماعی نفسیات سب شامل تھے۔ لفظ بسنت کی اصل اور فکری معنی کیا ہیں؟ لفظ بسنت سنسکرت کے لفظ وسن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نیا آغاز، تازہ زندگی اور فطرت کی واپسی۔ قدیم انسان کے لیے وسنت کا مطلب صرف خوشی نہیں بلکہ بقا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب قحط کا خطرہ کم ہوتا، فصلوں کی امید بنتی اور انسان مستقبل کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوتا۔ اسی لیے بسنت صرف جشن نہیں بلکہ شکرانے کی صورت اختیار کر گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بسنت کیا ہے، بسنت کیوں منائی جاتی ہے، اس کی تاریخی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں، پاکستان اور بھارت میں یہ تہوار کیسے منایا جاتا رہا، بسنت کے ساتھ جڑی خوشیاں کیا ہیں اور وہ تلخ حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تہوار آج تنازعات اور پابندی کی زد میں آ چکا ہے۔ آج ہم نہ صرف بسنت کی تاریخ اور روایت دیکھیں گے، بلکہ انسانی معاشرے پر پڑنے والے اثرات، معاشی فوائد، روزگار، آمدنی اور عالمی میلوں سے موازنہ اور بسنت کے موجودہ چیلنجز پر بات کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ پتنگ بازی کی خوشیوں کے پیچھے چھپے ہوئے خطرات کیا ہیں، اور سب سے اہم بات کہ ہم خوشی مناتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بسنت کا تہوار جڑا ہے بہار سے۔ بہار دراصل زمین کے قدرتی نظام کا وہ مرحلہ ہے جب سخت سردی کے بعد درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے، زمین زرخیز بنتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، پھول کھلتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی نئی توانائی محسوس کرتا ہے۔ قدیم انسان کا انحصار براہ راست زراعت پر ہوتا تھا، اس لیے اس کے لیے بہار کا آنا زندگی اور موت کا سوال تھا۔ جہاں بہار آتی وہاں خوراک آتی، وہاں خوشحالی آتی، وہاں بقا ممکن تھی۔ اس لیے انسان نے بہار کو صرف موسم نہیں سمجھا بلکہ اسے خوشی، شکرانے اور جشن میں بدل دیا۔ بہار کا جشن انسانی تاریخ جتنا ہی قدیم ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا، ایران، مصر، چین اور وادی سندھ کی تہذیبوں میں بہار کے استقبال کے واضح اثرات ملتے ہیں۔ ایران میں ہزاروں سال پہلے نوروز کا تہوار منایا جاتا، جو آج بھی بہار کے آغاز پر منایا جاتا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں بسنت اور وسنت پنچمی کا ذکر ویدک دور تک جاتا ہے۔ یونان اور روم میں بہار کو دیوی دیوتاؤں کی واپسی سے جوڑا جاتا۔ یہ تمام تہذیبیں ایک بات پر متفق تھیں: بہار زندگی کی جیت کا نام ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بہار مختلف ناموں اور رسموں کے ساتھ منائی جاتی ہے، مگر روح ایک ہی ہوتی ہے۔ ایران، افغانستان، وسطی ایشیا میں نوروز، انڈیا، پاکستان، نیپال میں بسنت اور ہولی، جاپان میں چیری بلاسم فیسٹیول، چین میں اسپرنگ فیسٹیول، یورپ میں ایسٹر اور مے فیسٹیول، میکسیکو میں اسپرنگ ایکوینوکس۔ ہر جگہ رنگ، موسیقی، کھانا، پھول اور اجتماعی خوشی کا اظہار نظر آتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بہار صرف موسم نہیں بلکہ ایک ثقافتی تہوار رہی ہے۔ بسنت کو خاص طور پر پنجاب، دہلی، لکھنؤ اور لاہور میں بڑی شان کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ زرد رنگ، پیلے کپڑے، سرسوں کے کھیت، ڈھول، گیت اور پتنگیں، یہ سب بسنت کی پہچان تھے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ بسنت کا قدیم مذہبی پس منظر کیا ہے۔ ویدک دور میں بسنت کو علم اور فن کی دیوی سرسوتی کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ دن علم کے آغاز، نئی سوچ اور تخلیق کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ طلبہ، اساتذہ اور فنکار وسنت پنچمی کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بسنت نے مذہبی حدود سے نکل کر ثقافتی شناخت اختیار کر لی، جس میں ہر مذہب اور طبقہ شامل ہوتا گیا۔ مغلیہ دور میں بسنت کو غیر معمولی سرپرستی ملی۔ لاہور، دہلی اور آگرہ میں بسنت شاہی کیلنڈر کا باقاعدہ حصہ تھی۔ بادشاہ زرد لباس پہنتے، محلات زرد جھنڈیوں سے سجاتے، شاہی باورچی خانے خاص پکوان تیار کرتے، شاعر بسنت پر قصیدے لکھتے اور موسیقار مخصوص راگ چھیڑتے۔ بسنت محض عوامی نہیں بلکہ ریاستی تہوار بن چکی تھی۔ لاہور کے بغیر بسنت کا تصور ادھورا ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں بسنت صرف چھتوں تک محدود نہیں بلکہ پورا شہر ایک اسٹیج بن جاتا تھا۔ بازاروں میں پیلا رنگ، گلیوں میں موسیقی اور چھتوں پر خاندانی محفلیں،
اور آسمان پر ہزاروں پتنگیں۔ بسنت لاہور کی پہچان بن گئی تھی، یہاں تک کہ بین الاقوامی میڈیا بھی اسے کور کرتا تھا۔ بسنت صرف ثقافت نہیں بلکہ ایک مکمل معاشی سرگرمی تھی۔ پتنگ ساز، ڈور بنانے والے، کپڑوں کے تاجر، کھانے پینے کے اسٹال، سیاحت، ہوٹل انڈسٹری، ہزاروں خاندان بسنت سے روزگار حاصل کرتے تھے۔ بسنت ایک نایاب تہوار تھا جہاں امیر غریب، بچے اور بوڑھے، مختلف مذاہب، مختلف زبانیں اور سب ایک ہی آسمان کے نیچے جمع ہوتے تھے۔ بسنت نے معاشرتی فاصلوں کو کم کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ روایت خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ کیمیائی ڈور، دھاتی مانجا اور تیز دھار تاروں نے اس تہوار کو جان لیوا بنا دیا۔ ہر سال پاکستان اور انڈیا میں درجنوں لوگ گردن کٹنے، موٹر سائیکل حادثات، بچوں کے زخمی ہونے، پرندوں کی ہلاکت، چھتوں سے گرنے اور بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ وہ قیمت ہے جو خوشی کی ایک غلط شکل نے ہم سے وصول کی۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ حادثات کی اصل وجہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ تہوار نہیں بلکہ غلط طریقہ ہے۔ کیمیائی مانجا، قانون کی خلاف ورزی، غیر ذمہ دارانہ رویہ، بچوں کی بغیر نگرانی شرکت، یہ سب مل کر خوشی کو المی میں بدل دیتے ہیں۔ ہم خود کو اور دوسروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اگر بہار واقعی زندگی کا جشن ہے تو اس میں موت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ان حالات کے بعد حکومت اور عدالتوں کو مداخلت کرنا پڑی۔ بسنت پر پابندی لگا دی گئی، لیکن بحث ختم نہیں ہوئی۔ کیا روایت ختم کر دی جائے یا روایت کو درست کیا جائے؟ دنیا میں کئی ممالک میں تہوار کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، ختم نہیں۔ اگر صرف کاٹن کی ڈور کا استعمال ہو، مخصوص جگہیں ہوں، عوام کو آگاہی دی جائے اور ریاست کی نگرانی ہو، موٹر سائیکل سوار حفاظتی کور پہنے، چھتوں پر حفاظتی جنگلیں ہوں، بچوں کی نگرانی کی جائے، قانون پر سختی سے عمل درآمد ہو، تو بسنت کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ بسنت صرف خوشی کا تہوار نہیں تھا بلکہ یہ بڑا اقتصادی مشغلہ تھا۔ ماہرین کے مطابق لاہور میں بسنت کے موقع پر تقریباً 8 سے 10 ارب روپے تک کی معاشی سرگرمی رونما ہو سکتی ہے، جو پتنگ، ڈور سازی، ہوٹلنگ، کیٹرنگ، ٹرانسپورٹ اور مقامی خدمات سے جڑی ہوتی ہیں۔ پچھلے برسوں میں 2 دہائی قبل بسنت کے دن لاہور کی معیشت میں تقریباً 3 سے 5 ارب روپے کے کاروبار ہوتے تھے۔ بسنت کے موقع پر اس سے منسلک صنعتیں بھی اس سے دوہرا فائدہ اٹھاتی تھیں، مثلاً کاغذ، بانس، ٹارچ، ڈور، رنگین پیپر اور ڈیکوریشن کا سامان، ہوٹل اور ریسٹورانٹ، ٹرانسپورٹ اور سفر، سیاحتی انکم، سیزنل ورکشاپ اور مزدوری، یہ سب مل کر لاہور جیسے بڑے شہر کی غیر رسمی معیشت کو تقویت دیتے، خاص طور پر وہ خاندان جو بسنت کے موقع پر اپنا زیادہ کاروبار کرتے تھے۔ ایک سروے کے مطابق بسنت کی غیر موجودگی نے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، خاص طور پر وہ لوگ جو گھروں پر پتنگ بنانے جیسے کام کرتے تھے، جن میں بڑی تعداد خواتین مزدوروں کی تھی۔ صرف بسنت ہی وہ تہوار نہیں جہاں لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں لوگ موسم بہار یا دیگر موقعوں پر پتنگ بازی کے تہوار مناتے ہیں۔ گوگری بندر میں ہر سال عالمی سطح پر مشہور جیکالا انڈیا پتنگ بازی کا میلہ لگتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ حصہ لیتے ہیں اور اہم تجارتی اور سیاحتی سرگرمیاں رونما ہوتی ہیں۔ چین کے کئی شہروں میں بہار اور موسم کے جشن کے طور پر پتنگ کے میلے منائے جاتے ہیں، جن میں بڑے مقابلے اور ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ جاپان اور کوریا میں چیری بلاسم فیسٹیول کے دوران بھی بہت سی جگہوں پر پتنگ بازی جیسے پروگرام ہوتے ہیں اور لوگ باہر نکل کے موسم کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ تہوار نہ صرف ثقافتی تبادلے کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ مقامی اور بین الاقوامی سیاحت، کاروبار اور اشتہارات کے ذریعے ہر سال اربوں ڈالر کا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ بسنت کو اپنے عروج کے بعد پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ بسنت 1990 کی دہائی اور 2000 کی شروعات میں پنجاب، خاص طور پر لاہور کو ثقافتی شناخت دی۔ پوری دنیا سے سیاح آتے، ہوٹلز بھر جاتے، بکنگ بڑھ جاتی اور شہر میں زبردست اقتصادی اور سماجی رونق ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے مقابلے بڑھے، پتنگ پر کیمیائی اور دھات والی ڈور استعمال ہوئی، حادثات میں اضافہ ہوا اور بسنت کا خطرناک پہلو سامنے آیا۔ دھاتی ڈور کے استعمال سے ہونے والے حادثات، خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں، پیدل چلنے والوں، بچوں کی اموات اور زخموں سے یہ تہوار معاشرتی بحث کا موضوع بن گیا۔ اسی وجہ سے 2005 میں بسنت پر پابندی لگا دی گئی، ایک ایسا فیصلہ جس نے نہ صرف زندگی کے تہوار کو خاموش کر دیا بلکہ ایک بڑی اقتصادی ایکٹیویٹی کو تباہ کر دیا۔ بسنت کی پابندی نے ایک طویل عرصے تک نہ صرف تہوار کو لوگوں سے دور کیا بلکہ معاشی سرگرمیوں کو تباہ کیا، خاص طور پر وہ صنعتیں جو اس تہوار کے ساتھ منسلک تھیں۔ کئی ماہرین کے مطابق بسنت کے خاتمے کے بعد ہزاروں خاندان انتہائی مشکلات کا شکار ہوئے، جن میں کاغذ، بانس اور ڈور بنانے والے چھوٹے کاروباری افراد شامل تھے۔ آج جیسے جیسے بسنت کا تہوار دوبارہ لوٹ رہا ہے، حکومت نے ریاستی کوڈ مصنوعات اور محفوظ ڈور، QR نگرانی، رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے تاکہ یہ تہوار محفوظ، منظم اور معاشی طور پر فائدہ مند بنے۔
یہ قدم نہ صرف ثقافتی ورثے کو زندہ رکھ سکتا ہے بلکہ شہری معیشت، سیاحت اور چھوٹے کاروبار کو مستحکم بنا سکتا ہے۔ بسنت ہمیں اصل پیغام کیا دیتی ہے؟ بسنت ہمیں سکھاتی ہے کہ روایت صرف یادگار نہیں ہوتی، وہ معاشی اور انسانی وسائل بھی پیدا کرتی ہے۔ تہوار صرف خوشی نہیں، کام اور روزگار بھی ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات، خوشی تبھی حقیقی ہے جب زندگی محفوظ ہو۔ بسنت ایک تہوار ہے جس نے لاہور کو دنیا کے نقشے پر ایک ثقافتی اور اقتصادی مرکز بنایا۔ یہ تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تہوار صرف رنگین آسمان یا خوشیوں کا جشن نہیں، بلکہ یہ روزگار، معاشی سرگرمی، انسانوں کے درمیان تعاون اور ثقافتی پہچان کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ آئیے بسنت کو واپس لائیں، مگر ایک ایسی بسنت کو جو محفوظ ہو، منظم ہو اور ہر شہری کی زندگی کی قدر کرے، کیونکہ بسنت تبھی حسین ہے جب آسمان رنگین ہو اور زمین پر ہر انسان محفوظ ہو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔